اپنے دنیا کے 3 گھروں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ اس وقت دشمن کی سب سے بڑی پلاننگ، 24 گھنٹے فوکس، پوری دنیا کی جتنی فلمیں، ڈرامے، سٹیج ڈرامے، لائیو شو، فیشن شو یا جتنے بھی انعامی شو ہیں دنیا بھر سے جو سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے گھر میں اتر رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک ہے کہ بیٹے کو باپ سے الگ کیا جائے، بیٹی کو ماں سے الگ کیا جائے، خون کے رشتوں کو بیگانہ بنا دیا جائے، بھائی کو بھائی کا لحاظ نہ رہے، بہن کو بہن کا خیال نہ ہو، اور یہ جتنے خاندانی رشتے ہیں ان کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ باپ ساری زندگی اپنی بہنوں کو عیدیں دیتا رہتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے اپنی پھوپھیوں کو اپنے آخری وقت تلک عید دیتے رہتے ہیں، یہ خوشی غمی میں ملتے رہتے ہیں، ایک پہ پریشانی آئے دوسرا بھاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے نفسا نفسی کا شکار ہیں، بچے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا باپ کون ہے، بڑے ہوتے ہیں شناختی کارڈ بنتا ہے تو باپ کے نام کا خانہ ہی نہیں ہوتا، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد پاس نہیں ہوتی، بلی اور کتے کے بچوں کو کھلاتے اور سہلاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری طرح ٹوٹیں جیسے ہم ٹوٹے ہیں۔ اسلام کا خاندانی نظام کائنات کا سب سے مضبوط نظام تھا، اور اس کا پہلا یونٹ تھا بیوی اور شوہر۔ میں اس طرف آ رہا ہوں لیکن پہلے گھروں کی تھوڑی ملاقات کروا لوں جہاں جہاں مسائل ہیں، اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی اس وقت کوشش ہے کہ جب ان کے خاندان توڑ دوں گا، نسلیں توڑ دوں گا، فصلیں برباد کر دی جائیں گی، ان کی اصل باقی نہیں رہے گی، اللہ کے گھر سے ان کا تعلق نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ڈرامے میں باپ کو جو گھر کا سربراہ ہے برا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تحقیر کی جا رہی ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، لڑائیاں دکھائی جا رہی ہیں، عورت کو منہ زور بنایا جا رہا ہے، اولادوں کو باغی بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر انعام و اکرام رکھے جا رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر حلال رشتوں کو حرام میں بدلا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ بدنام علاقے کے قاری کو کیا جا رہا ہے، حافظ کو کیا جا رہا ہے، خطیب کو کیا جا رہا ہے، ادیب کو کیا جا رہا ہے، مسجد کے متولی کو کیا جا رہا ہے، یہاں کی انتظامیہ کو کیا جا رہا ہے۔ اتنا بدنام کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ کل تلک یہی مسجد تھی، اس کا ایک امام میاں کہلاتا تھا، کیا مجال کے محلے میں کوئی نوجوان بٹن کھول کے گلی میں کھڑا ہو، اوے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ قدر تھی، احترام تھا، وقار تھا۔ رب کے گھر سے اور اپنے علماء سے ہٹا دو، کیونکہ یہ قرآن پڑھاتے ہیں، ہم جتنے نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، جتنا ان کو کوڑی پوڑی پہ مارتے ہیں، جتنا ان کی سیکس پاور کو ابھار کے ان کو اپنوں سے بیگانہ کرتے ہیں، جتنا ہم ان کو آوارہ مزاج کرتے ہیں، یہ ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھ کے پھر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان کی ٹیوننگ ہوتی ہے، ان کا کچرا نکل جاتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ سکھاتا ہے، گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھانے، مسجد میں جانے کے چکر ختم ہو جائیں۔ جہاں بھی ہو وہی ہو کہ ان کو اشہد اللہ الہ الا اللہ والی انگلی جو سبابہ والی تھی، گالی والی تھی، بدل کے میرے محبوب نے سباہہ بنا دیا، اور سبحان اللہ تو یہی سے، الحمدللہ کا آغاز یہی سے، اللہ اکبر کا آغاز اسی دائیں ہاتھ کی انگلی سے میرے محبوب نے تربیتیں کر کے یہ بنا دی۔ اور ان کے بچوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اگر انگلش میڈیم نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ میں اپنے ہی بیٹے کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں، بیٹھا پڑھ رہا ہے اکیڈمی میں گھر کے اندر، تو اس کی کتاب پہ پیچھے ایف لکھا ہے، جیسے اے فار ایپل چلتا آ رہا ہے، جب ایف پہ پہنچا ہے تو سامنے تصویر بنی ہے ایف فار فنگر۔ اگر یہ فنگر دنیا میں لواطت، اور میں لفظ لواطت بھی نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ لوط علیہ السلام کا فعل نہیں تھا، ان کی طرف منسوب غلط جملہ ہے، وہ تو تربیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ باعث سزا ہے، مگر وہ انگلی دنیا کو دکھائی میرے بچوں کو، اس کے ذہن میں ڈالی گئی، جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ریپ ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، ان کے قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، زندگی کی بہاریں چھینی جاتی ہیں۔
یہ تیرے میرے گھر کا ماحول اللہ کے گھر سے توڑ کے وہ ٹی وی کے ساتھ، وہ ڈراموں کے ساتھ، وہ سیریلز کے ساتھ، وہ سوشل میڈیا سے جوڑ کے وہ اپنے ٹیچرز اور معلم اور استاذ اور ٹیوٹر وہ ہیرو بنا کے 24 گھنٹے پیش کیے جا رہے ہیں کہ بیٹا اس کو رات کی تنہائی میں مل لے، بیٹی تو جب مرضی مل لے، لیکن تیری مسجد کا امام قاری خطیب گھر میں نہیں آ سکتا، اسے اجازت نہیں، کیونکہ وہ زمانے میں بدنام ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہاں بد اچھے ہو گئے اور بدنام برے ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ تیرے میرے گھر میں اصلاح نہیں ہو رہی، نہ قاری کی ویلیو، نہ امام کی ویلیو، نہ خطیب کی ویلیو، نہ استاذ کی ویلیو، نہ معلم کی ویلیو۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، فلمیں بنا کے ڈرامے دکھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں، اور وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو پڑھا گئے کہ آپ نے اپنا خاندانی نظام، عائلی نظام کیسے مضبوط رکھنا ہے۔